اس سلسلے میں قرآن پاک کی ان آیتوں کو سنتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جس میں ہمارے رب عز و جل نے ہم سے براہ راست بات کی ہے۔ آج قرآن پاک کی کون سی آیت ہے؟ بلکہ میں یہ کہوں کہ آج قرآن پاک کی وہ آیت ہے جو اکثر عاشقان رسول کو یاد ہے۔ الحمدللہ کروڑوں عاشقان رسول اس آیت کو بار بار پڑھتے ہیں، شاید آپ جان گئے ہوں گے۔ آج وہ آیت ہے کہ جس کو آیت درود بھی کہا جاتا ہے۔ آیت کون سی ہے؟ آئیے تلاوت قرآن سنتے ہیں، پھر اس کا ترجمہ اور پھر تفسیر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا وسلموا تسلیما۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، تلاوت قرآن سن لی آپ نے۔ سورہ احزاب جو 22ویں پارے میں ہے، آیت نمبر ہے یہ 56۔ آئیے اب اس کا ترجمہ سنتے ہیں۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے کہ یہ آیت مبارکہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صریح نعت ہے، جس میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر رحمت نازل فرماتا ہے، اور فرشتے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حق میں دعائے رحمت کرتے ہیں۔ اور اے مسلمانوں، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو، یعنی رحمت و سلامتی کی دعائیں کرو۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ الرحمت الرحمان نے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اشعار کی صورت میں بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کیا ہے۔ انہی کے الفاظ میں ہم بھی عرض کرتے ہیں، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود۔ اور پھر دوسرے صلاۃ والسلام میں لکھتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہریار ارم تاجدار حرم نو بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، شب اسرا کے دولہ پہ دائم درود، نو شائع بزم جنت پہ لاکھوں سلام۔ صلاۃ کا معنی کیا ہے؟ صلاۃ کا لغوی معنی دعا ہے۔ جب اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی جائے تو اس سے مراد رحمت فرمانا ہے، اور جب اس کی نسبت فرشتوں کی طرف کی جائے تو اس سے مراد استغفار کرنا ہے، اور جب اس کی نسبت عام مومنین کی طرف کی جائے اس سے مراد دعا کرنا ہے۔ علامہ احمد صابی علیہ رحمۃ اللہ الہادی فرماتے ہیں، یہاں آیت میں اللہ تعالیٰ کے درود بھیجنے سے مراد ایسی رحمت فرمانا ہے جو تعظیم کے ساتھ ملی ہو، اور فرشتوں کے درود بھیجنے سے مراد ان کا ایسی دعا کرنا ہے جو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے لائق ہو۔ آیت درود اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت و شان، یہ آیت مبارکہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی انتہائی عظمت و شان پر دلالت کرتی ہے۔ یہاں اس سے متعلق بزرگان دین کے 3 ارشادات ملاحظہ ہوں۔ حافظ محمد عبد الرحمن سخاوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، درود شریف کی آیت مدنی ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ قدر و منزلت بتا رہا ہے جو ملائے اعلیٰ یعنی عالم بالا یعنی فرشتوں میں اس کے حضور ہے، کہ وہ مقرب فرشتوں میں اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا بیان فرماتا ہے، اور یہ کہ فرشتے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر صلات بھیجتے ہیں۔ پھر عالم سفلی کو حکم دیا کہ وہ بھی آپ پر صلات و سلام بھیجیں، تاکہ نیچے والی اور اوپر والی ساری مخلوق آپ کی ثنا پر جمع ہو جائے۔ مزید فرماتے ہیں کہ آیت میں صیغہ یصلون لایا گیا جو ہمیشگی پر، کنٹینیوس کام پر دلالت کرتا ہے، تاکہ معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے ہمارے نبی پر ہمیشہ ہمیشہ درود بھیجتے ہیں۔ حالانکہ اولین و آخرین کی انتہائی تمنا یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص رحمت انہیں حاصل ہو جائے، تو ذہ نصیب اور ان کی قسمت یہ کہاں، بلکہ اگر عقل مند سے پوچھا جائے کہ ساری مخلوق کی نیکیاں تیرے نامہ اعمال میں ہوں، تجھے یہ پسند ہے یا اللہ تعالیٰ کی ایک خاص رحمت تجھ پر نازل ہو جائے؟ تو وہ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص رحمت کو پسند کرے گا۔ اس بات سے اس ذات کے مقام کے بارے میں اندازہ لگا لو جن پر ہمارا رب اور اس کے تمام ملائکہ ہمیشہ ہمیشہ درود بھیجتے ہیں۔ نمبر 2، امام سہل بن محمد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس ارشاد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی کے ساتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو شرف بخشا ہے،
وہ اس شرف سے زیادہ بڑا ہے جو فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دے کر حضرت آدم علیہ السلام کو بخشا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرشتوں کے ساتھ سجدے میں شریک ہونا ممکن ہی نہیں۔ بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو شرف حاصل ہو وہ اس شرف سے بڑھ کر ہے جو صرف فرشتوں سے حاصل ہو، اور اللہ تعالیٰ اس شرف کو عطا فرمانے میں شریک نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ نمبر 3، علامہ احمد صابی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں اس بات پر بہت بڑی دلیل ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رحمتوں کے نازل ہونے کی جگہ ہیں اور علی الاطلاق ساری مخلوق سے افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آئیے درود پاک کے کچھ فضائل بھی سن لیتے ہیں۔ بہت ساری احادیث فضائل درود میں ملتی ہیں۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے اور بشاشت آپ کے چہرے پر نمایاں تھی۔ ارشاد فرمایا، میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا، آپ کا رب عز و جل فرماتا ہے، کیا آپ راضی نہیں کہ آپ کی امت میں جو کوئی آپ پر درود بھیجے میں اس پر 10 بار درود بھیجوں گا، اور آپ کی امت میں جو کوئی آپ پر سلام بھیجے میں اس پر 10 بار سلام بھیجوں گا۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں، جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے اور وہ قبول ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے 80 برس کے گناہ مٹا دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر کیوں نہ دل و جان سے درود پاک پڑھتے رہیں۔ درود پاک کی برکتیں اتنی ہیں کہ ہم گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے، پھر بھی چند برکتوں کو سنتے جائیے۔ 44 برکتیں تفسیر صراط الجنان میں لکھی ہیں، آئیے سنتے ہیں اور ایمان تازہ کرتے ہیں۔ نمبر 1، جو خوش نصیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ، فرشتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود درود بھیجتے ہیں۔ نمبر 2، درود شریف خطاؤں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ نمبر 3، درود شریف سے اعمال پاکیزہ ہو جاتے ہیں۔ نمبر 4، درود شریف سے درجات بلند ہوتے ہیں۔ نمبر 5، گناہوں کی مغفرت کرتی جاتی ہے۔ 6، درود بھیجنے والے کے لیے درود خود استغفار کرتا ہے۔ نمبر 7، اس کے نامہ اعمال میں اجر 1 قرات لکھا جاتا ہے جو احد پہاڑ کی مثل ہوتا ہے۔ 8، درود پڑھنے والے کو اجر کا پورا پورا پیمانہ ملے گا۔ 9، درود شریف اس شخص کے لیے دنیا اور آخرت کے تمام امور کے لیے کافی ہو جائے گا جو اپنے وظائف کا تمام وقت درود پاک پڑھنے میں بسر کرتا ہے۔ 10، مصائب سے نجات مل جاتی ہے۔ 11، اس کے درود پاک کی حضور علیہ السلام گواہی دیں گے۔ 12، اس کے لیے شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ 13، درود شریف سے اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی رحمت حاصل ہوتی ہے۔ 14، اللہ تعالیٰ کی ناراضی سے امن ملتا ہے۔ 15، عرش کے سائے کے نیچے جگہ ملے گی۔ 16، میزان میں نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا۔ نمبر 17، حوض کوثر پر حاضری کا موقع میسر آئے گا۔ نمبر 18، قیامت کی پیاس سے محفوظ ہو جائے گا۔ 19، جہنم کی آگ سے چھٹکارا پائے گا۔ 20، پل صراط پر چلنا آسان ہوگا۔ 21، مرنے سے پہلے جنت کی منزل کو دیکھ لے گا۔ 22، جنت میں کثیر بیویاں ملیں گی۔ 23، درود شریف پڑھنے والے کو 20 غزوات سے بھی زیادہ ثواب ملے گا۔ 24، درود شریف تنگ دست کے حق میں صدقے کے قائم مقام ہوگا۔ 25، یہ سراپا پاکیزگی و طہارت ہے۔ 26، درود کے ورد سے مال میں برکت ہوتی ہے۔ 27، اس کی وجہ سے 100 بلکہ اس سے بھی زیادہ حاجات پوری ہوتی ہیں۔ 28، یہ ایک عبادت ہے۔ 29، درود شریف اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ اعمال میں سے ہے۔ 30، درود شریف مجالس کی زینت ہے۔ 31، درود شریف سے غربت و فقر دور ہوتا ہے۔ 32، زندگی کی تنگی دور ہو جاتی ہے۔ 33، اس کے ذریعے خیر کے مقام تلاش کیے جاتے ہیں۔ 34، درود پاک پڑھنے والا قیامت کے دن تمام لوگوں سے زیادہ نبی پاک علیہ السلام کے قریب ہوگا۔ 35، درود شریف سے درود پڑھنے والا خود، اس کے بیٹے، اس کے پوتے نفع پائیں گے۔ 36، وہ بھی نفع حاصل کرے گا جس کو درود پاک کا ثواب پہنچایا گیا۔ 37، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مکرم علیہ السلام کا قرب نصیب ہوگا۔ 38، یہ درود ایک نور ہے، اس کے ذریعے دشمنوں پر فتح حاصل کی جاتی ہے۔ 39، نفاق اور زنگ سے دل پاک ہو جاتا ہے۔ 40، درود شریف پڑھنے والے سے لوگ محبت کرتے ہیں۔ 41، خواب میں نبی پاک علیہ السلام کی زیارت ہوتی ہے۔ 42، درود شریف پڑھنے والا لوگوں کی غیبت سے محفوظ رہتا ہے۔ 43، درود شریف تمام اعمال سے زیادہ برکت والا اور افضل عمل ہے۔ 44، درود شریف دین و دنیا میں زیادہ نفع بخش ہے، اور اس کے علاوہ اس وظیفے میں اس سمجھدار آدمی کے لیے بہت وسیع ثواب ہے جو اعمال کے ذخائر کو اکٹھا کرنے پر حریص ہے اور عظیم فضائل، بہترین مناقب اور کثیر فوائد پر مشتمل عمل کے لیے جو کوشاں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بکثرت درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ درود پاک پڑھنے کی حکمتیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے درود شریف پڑھنا ایک عظیم عبادت ہے۔
اس کے ساتھ ساتھ بزرگوں نے درود شریف پڑھنے کی حکمتیں بھی بیان فرمائی ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے بعد جملہ مخلوقات میں سب سے زیادہ کریم، رحیم، شفیق، عظیم اور سخی ہیں، اور حبیب خدا تاجدار انبیاء سرور ہر دو سرا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مومنوں پر سب سے زیادہ احسانات ہیں۔ اس لیے محسن اعظم کے احسان کے شکریہ میں ہم پر درود پڑھنا مقرر کیا گیا ہے۔ چنانچہ علامہ سخاوی علیہ رحمۃ اللہ الہادی لکھتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حق کو ادا کرنا ہے۔ بعض بزرگوں نے مزید فرمایا کہ ہمارا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجنا ہماری طرف سے آپ کے درجات کی بلندی کی سفارش نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم جیسے ناقص بندے آپ جیسے کامل و اکمل کی شفاعت نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا بدلہ چکانے کا حکم فرمایا جس نے ہم پر احسان و انعام کیا، اور اگر ہم احسان چکانے سے عاجز ہوں تو محسن کے لیے دعا کریں۔ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے احسان کا بدلہ دینے سے عاجز ہیں، تو اس نے درود پاک پڑھنے کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی تاکہ ہمارے درود آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے احسان کا بدلہ بن جائیں، کیونکہ آپ کے احسان سے افضل کوئی احسان نہیں ہے۔ ابو محمد مرجانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اے مخاطب، نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجنے کا نفع حقیقت میں تیری ہی طرف لوٹتا ہے، گویا تو اپنے لیے دعا کر رہا ہے۔ ابن عربی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجنے کا فائدہ درود بھیجنے والے کی طرف لوٹتا ہے، کیونکہ اس کا درود پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ درود شریف پڑھنے والے کا عقیدہ صاف ہے اور اس کی نیت خالص ہے اور اس کے دل میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے، اور اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیکی پر مدد حاصل ہے، اور اس کے آقا و مولا دو عالم کے دولہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے درمیان ایک مبارک اور مقدس نسبت موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آئیے درود نہ پڑھنے کے بارے میں جو وعیدیں بیان ہوئی ان میں سے ایک حدیث پاک سنتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھیں اور اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کریں اور نہ اس کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھیں تو قیامت کے دن ان کی وہ مجلس ان کے لیے باعث ندامت ہوگی۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو انہیں عذاب دے گا اور چاہے گا تو ان کو معاف فرما دے گا۔ تو پتہ چلا درود پڑھنا بڑی سعادت ہے، نہ پڑھنا سخت ناپسندیدہ بھی ہے۔ اب آئیے آخر میں آیت کی مناسبت سے درود پاک کے متعلق 6 اہم باتیں سماعت کیجیے۔ نمبر 1، کسی مجلس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا جائے تو ذکر کرنے اور سننے والے کا ایک مرتبہ درود و سلام پڑھنا واجب ہے اور اس سے زیادہ مستحب ہے، اور نماز کے قاعدہ اخیر میں تشہد کے بعد درود پاک پڑھنا سنت ہے۔ نمبر 2، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تابع کر کے آپ کی آل و اصحاب رضی اللہ تعالی عنہم اور دوسرے مومنین پر بھی درود بھیجا جا سکتا ہے، یعنی درود پاک میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نام اقدس کے بعد ان کو شامل کیا جا سکتا ہے، جبکہ مستقل طور پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سوا ان میں سے کسی پر درود بھیجنا مکروہ ہے۔ نمبر 3، درود شریف میں آل و اصحاب رضی اللہ تعالی عنہم کا ذکر شروع سے چلتا آ رہا ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ آل کے ذکر کے بغیر درود مقبول نہیں، یعنی درود شریف میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کو بھی شامل کیا جائے۔ نمبر 4، درود شریف اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و تکریم ہے۔ علماء نے اللہم صلی علی محمد کے معنی یہ بیان کیے ہیں کہ یا رب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عظمت عطا فرما، دنیا میں ان کا دین بلند کر کے ان کی دعوت کو غالب فرما کر اور ان کی شریعت کو بقا عنایت کر کے، اور آخرت میں ان کی شفاعت قبول فرما کر اور ان کا ثواب زیادہ کر کے، اور اولین و آخرین پر ان کی فضیلت کا اظہار فرما کر، اور انبیاء و مرسلین علیہ الصلوۃ والسلام اور ملائکہ اور تمام مخلوق پر ان کی شان بلند کر کے۔ نمبر 5، خطبے میں حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کا نام پاک سن کر دل میں درود پڑھیں، زبان سے سکوت فرض ہے۔ نمبر 6، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے درود و سلام پڑھنے کے لیے کسی وقت اور خاص حالت مثلا کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر پڑھنے کی قید نہیں لگائی، چنانچہ کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر جہاں چاہیں جس طرح چاہیں، نماز سے قبل یا بعد، یوں ہی اذان سے پہلے یا بعد، جب چاہیں درود پاک پڑھنا جائز ہے۔ سب سے افضل درود اور درود پاک پڑھنے کے آداب، یہاں سب سے افضل درود اور درود پاک پڑھنے کے چند آداب سماعت کیجیے۔ نمبر 1، سب درودوں سے افضل درود وہ ہے جو سب اعمال سے افضل یعنی نماز میں مقرر کیا گیا ہے، یعنی درود ابراہیمی۔ نمبر 2، درود شریف راہ چلتے بھی پڑھنے کی اجازت ہے، البتہ جہاں نجاست پڑی ہو وہاں پڑھنے سے رک جائے۔ نمبر 3، بہتر یہ ہے کہ ایک وقت معین کر کے، ایک تعداد مقرر کر کے، روزانہ وضو کر کے 2 زانوں بیٹھ کر
ادب کے ساتھ مدینہ طیبہ کی طرف منہ کر کے مقرر کردہ تعداد کے مطابق درود عرض کیا کرے، اور اس کی مقدار 100 بار سے کم نہ ہو، ہاں اس سے زیادہ جس قدر نبھا سکے بہتر ہے۔ نمبر 4، اس کے علاوہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے باوضو بے وضو ہر حال میں درود جاری رکھے۔ نمبر 5، بہتر یہ ہے کہ خاص سیغے کا پابند نہ ہو، بلکہ وقتاً فوقتاً مختلف سیغوں سے درود عرض کرتا رہے تاکہ حضور قلب میں فرق نہ ہو۔ حاجتیں پوری ہونے کا ایک مفید وظیفہ۔ علامہ احمد سخاوی علیہ رحمۃ اللہ الہادی فرماتے ہیں، اس آیت کریمہ کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آدمی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور کے پاس کھڑے ہو کر یہ آیت پڑھے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، پھر کہے صلی اللہ علیہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ 70 مرتبہ یہی کہتا چلا جائے تو فرشتہ اسے پکارتا ہے صلی اللہ علیہ، یعنی اے فلاں تیری کوئی حاجت پوری ہوئے بغیر نہ رہے گی۔ سبحان اللہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو زندگی بھر درود پاک پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اے کاش روضہ رسول پر قبر انور کے پاس جا کر یہ آیت کریمہ تلاوت کرنے اور 70 بار جو درود بیان ہوا وہاں جا کر پڑھنا نصیب فرمائے، درود پاک کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ طیبہ کے ماہ تمام، جملہ رسل کے امام، نوشائے ملک خدا، تم پہ کروڑوں درود، تم سے جہاں کا نظام، تم پہ کروڑوں سلام، تم پہ کروڑوں ثنا، تم پہ کروڑوں درود، تم ہو جواد و کریم، تم ہو رؤوف و رحیم، بھیک ہو داتا عطا، تم پہ کروڑوں درود، خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم سے ملا جو ملا، تم پہ کروڑوں درود، نافع و دافع ہو تم، شافع و رافع ہو تم سے بس افزوں خدا، تم پہ کروڑوں درود، شافی و نافی ہو تم، کافی و وافی ہو تم، درد کو کر دو دوا، تم پہ کروڑوں درود۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔